زندہ مسیح کے جلالی اور کوی اور مبارک اور فتح مند نام میں تمام بھائیوں اور بہنوں بیٹیوں کو شالوم۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کی ساری محبت اور پیار کے لیے کہ آپ وائس آف کرسچن کی اس آئی ڈی پہ آ کر خدا کی آواز، خدا کے کلام کو سنتے اور برکت پاتے ہیں۔ آپ کے سارے فیڈ بیک کے لیے میں شکر گزار ہوں، اور آج شکر گزار ہوں سب سے زیادہ خداوند یہوہ پاک خدا کا کہ وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اپنے کلام کو اپنے خدام کے ذریعے لے کر آتا ہے، تاکہ دنیا میں خدا کے کام کا جو ویژن ہے، خدا کی جو مرضی ہے کہ تمام دنیا تک خدا کے کلام کی منادی پہنچے۔ اور آج مختلف خدام کے ذریعے اس آواز کو پہنچایا جا رہا ہے، اور آپ مختلف ذریعوں سے خدا کے کلام کو سنتے اور خداوند کی برکات کو حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم جس عنوان پہ بات کریں گے وہ ہے تاریکی کا قبضہ۔ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ابلیس، جس کو پوری دنیا میں ایک اختیار دیا گیا کہ وہ زمین پر اپنے آپ کو منوائے، اور ابلیس نے اس زمین کے اوپر اپنے قبضے کا جو گہرا ہاتھ ہے وہ بڑھایا ہوا ہے، اور دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس گرفت میں مطلع ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابلیس کے شکنجے میں ہیں، تاریکی کے قبضے میں ہیں۔ لیکن ابلیس کی یہ چال، ابلیس کا یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ مسیح یسوع جب سے اس دنیا میں آئے تو مسیح یسوع کے آنے کے ذریعے، مسیح یسوع کے بہائے ہوئے خون کے وسیلے سے، قربانی دینے کے وسیلے سے مخلصی اور نجات آئی، اور ابلیس شرمندہ ہوا۔ لیکن اس کے باوجود، شرمندہ ہونے کے باوجود بھی، وہ اپنے کرندوں کے ذریعے مختلف جگہوں میں کام کرتا، اور مختلف جگہوں میں ایسے کام کرتا ہے جس سے لوگ تاریکی کے قبضے میں آ جاتے ہیں، ابلیس کے جوے میں پھنس جاتے ہیں، ابلیس کے شکنجے میں آ کر دنیا کی رونقوں میں آ جاتے ہیں، جس سے ان سے بلیسنگ چھن جاتی ہے۔ خدا کے کلام کی جو آواز ہے وہ سن نہیں پاتے، کیونکہ ابلیس ان کے ذہنوں کو، دماغوں کو، خیالوں کو جو ہے وہ بند کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آگے بڑھتے ہیں، مسیح یسوع کے کلام کو سنتے ہیں، بائبل مقدس پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کو سن کر قبول کرتے ہیں، اور یسوع مسیح کے نام سے ہاللویا کا نعرہ لگاتے ہیں، تو ابلیس ڈرتا اور کانپتا آپ کی زندگی سے، آپ کے گھرانوں سے، کلیسیاؤں سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ کام جو ہے کنٹینیو ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم کنٹینیو نہیں کریں گے، اگر اس کو جاری و ساری نہیں رکھیں گے، تو بہت سارے پرابلم جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر آتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر ہمیں بہت سارے ایسے حوالہ جات نظر آتے ہیں کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ ابلیس نے وہاں اپنا جو ہے نام کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو، دماغوں کو خراب کیا۔ اگر ہم پیدائش سے دیکھتے ہیں تو پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کے ذہن کو، دماغ کو خراب کیا گیا، اور اس نے وہ کام کیا جو خدا نہیں چاہتا تھا، اس نے وہ کام کیا۔ آج خدا کی مرضی یہ ہے، خدا کی آواز یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے خدا خوش ہو۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ تاریکی کے قبضے سے نکل کر اجالے کی روشنی میں آئیں۔ اجالا کیا ہے؟ اجالا یسوع ہے، نور ہے، جو نور ہو کر اس دنیا میں آیا ہے تاکہ ابلیس کے تمام حربوں کو نیست و نابود کرے، اس کی چالوں کو ختم کرے، اور ایسا مسیح یسوع نے کیا ہے۔ آئے ہم کتاب مقدس میں سے، خدا کے کلام میں سے، آج کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت دیکھیں گے۔ اور خدا کے کلام میں بڑی خوبصورت بات میرے اور آپ کے لیے لکھی ہے، لکھا ہے باپ کا شکر کرتے رہو، باپ کا شکر کرتے رہو، اور اس نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے۔ ہاللویا! اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی شادمانی ہے کہ خدا نے تاریکی کو اس
قبضے سے، ابلیس کی ان چالوں سے ہمیں نکال کر اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارا میل کرایا، ہماری صلح کرائی، اور صلح کے ذریعے خدا نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا جس کے ذریعے سے اب ابلیس کے وہ داؤ پیچ جو ہیں وہ نہیں چل پاتے، کیونکہ مسیح یسوع کے لہو میں جب ہم کور ہو جاتے ہیں، مسیح یسوع کی شادمانی ہماری زندگی میں آ جاتی ہے، اور مسیح یسوع کا رحم اور فضل ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، تو پھر ہم تاریکی کے ان پھلوں سے جو ابلیس نے ہماری زندگی کے اندر ڈالے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر روح کے پھل جو ہیں وہ ہماری زندگی میں شو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیز میرے بھائی اور بہنوں، خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ جب آسمان کی بادشاہی میں جائیں تو آپ اس بلیسنگ کو لے کر جائیں جو مسیح نے آپ کے لیے رکھی ہے، اور وہ بلیسنگ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی، کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہے، اور زندگی اور موت خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اس نے کچلے ہووں کو آزاد کیا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کیا ہے، اور بدگزر لوگوں کو آزاد کیا ہے۔ آج وہ اپنے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے، اس تاریکی کے قبضے سے چھڑانے کے لیے آسمان سے اترا ہے، تاکہ نسل انسانی جو ہے وہ گناہ سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں آئے۔ اگر ہم عہد عتیق کے اندر دیکھیں تو عہد عتیق کے اندر ہمیں بہت ساری ایسی باتیں ملتے ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق جو ٹھیک نہیں ہوئیں، اور ہم بک آف جینیسس کے اندر دیکھتے ہیں، پیدائش کی کتاب اور اس کا 11واں باب ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کی زندگی جو ہے، بابلی جو زندگی ہے، اس کے اندر بھی نافرمانی آئی، اس زندگی کے اندر بھی لوگوں نے خدا کے کلام کو ریجیکٹ کیا، اور وہاں بھی ابلیس نے ان کی زندگیوں کو، ان کے ذہنوں کو، خیالوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان کی عقل جو ہے وہ ختم ہو گئی، ان کا ذہن بند ہو گیا، اور وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق وہ کام کرنے لگے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتے، خدا کے کلام کو سیکھنا پسند نہیں کرتے، خدا کے کلام کو شیئر کرنا پسند نہیں کرتے۔ جو کلام خدا ہم سناتے ہیں وہ آگے پہنچانا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ضرورت ہے۔ مسیح یسوع نے یہ کہا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ قوموں، قبیلوں میں، امتوں میں منادی کرنی ہے، تمام دنیا کے آخر تک منادی کرنی ہے، جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے خدا کے کلام کو شیئر کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تاریکی کا بہت بڑا قبضہ بابل کی زندگی کے اندر نمرود کے دور میں ہوا، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں خدا نے کیا کیا۔ اگر ہم اس بات کو جانتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اس کی 3 آیت میں کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم اینٹیں بنائیں اور آگ میں خوب پکائیں، سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ اور چونے کی جگہ گارا لگایا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر، ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں، اور اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روح زمین پر گندہ ہو جائیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ہے وہ تاریکی کا قبضہ جو قبضہ ان کی زندگی کے اندر تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا نام کریں۔ آج بھی لوگ اپنا نام کرنے کے لیے، اپنی واہ واہ کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ آج کلیسیاؤں کے اندر وہ کلام خدام کوشش کرتے ہیں سنانے کے لیے جس سے کلیسیا خوش ہو۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پالوس رسول نے کہا تھا کہ ہمیں ایسی منادی نہیں کرنی، کلیسیا کو خوش کرنے کے لیے منادی نہیں کرنی تاکہ کلیسیا بلے بلے کرے اور واہ واہ کرے، ہمیں ایسی منادی نہیں کرنی، بلکہ ہمیں خدا کے کلام کی سچی اور کھری باتیں خدا کے کلام کو سنانی ہے۔ پالوس رسول نے کہا کہ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی سی کہتا تھا، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو جوان لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ٹھوس غذا کھاتے ہیں، وہ دلیا نہیں کھاتے، وہ سوجی نہیں کھاتے، بلکہ وہ ٹھوس غذا کھاتے ہیں، یعنی گوشت کھاتے ہیں، تاکہ اس کو جلدی اور اچھے طریقے سے اس کو ہضم کر سکیں، اس کو چبا سکیں، اور وہ ٹھوس غذا کھاتے ہیں۔ اور پالوس رسول نے یہی کہا تھا کہ اب ہمیں ٹھوس غذا کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں وہ خدا کے کلام کی حقیقی اور سچائیوں کو جاننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خدا کے قد کے مطابق جو ہے ہم پہنچ سکیں۔
گو کہ ہم خداوند کے اس قاعدے کے مطابق تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے خدا کے ساتھ ریلیشن شپ کو قائم رکھنا ہے، تاکہ ہم جب یسوع مسیح کے پاک اور رحم اور فضل والے ہاتھ کے نیچے رہیں گے تو ہم تاریکی کے ان قبضوں سے علیحدہ رہیں گے۔ اور یہاں بھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا نام کریں، اور اپنے نام کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے انہوں نے خدا کے کلام کو باطل کر دیا۔ اور ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا کہ پتھر کی جگہ اینٹ اور چونے کی جگہ گارا لگایا، کیونکہ خدا نے یہی کہا تھا کہ ہمیں خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے، خدا کی رضا کو جاننے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے ایسا کیا۔ اور خداوند اس شہر کو، اس برج کو جسے بنی آدم نے بنایا، دیکھنے کو اترا، اور خدا نے کہا کہ یہ لوگ سب ایک ہیں، ان کی سمجھ کی جو بولی ہے وہ ایک ہے، ان کا ذہن ایک ہے، ان کی جو عقل ہے وہ ایک ہے۔ تو خدا نے کیا کیا کہ ان کے ذہن کو، ان کی سوچوں کو، ان کے خیالوں کو ڈسٹرائے کر دیا، ختم کر دیا، اور وہ تاریکی کے قبضے میں جو تھے وہ تو ویسے ہی رہے، لیکن خدا نے جو کام کیا کہ خدا نے ان کو ان سارے حربوں سے جو وہ کر رہے تھے ختم کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی زندگی کے اندر اختلاف آیا، اور لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے کیا کیا کہ ان کو ایک ایسی زبان دے دی کہ وہ ایک دوسرے کی سمجھ نہیں پا رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں کر پا رہے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ تمام روح زمین سے جو تھے وہ تتر بتر ہو گئے، اور ان کی زندگی جو ہے وہ خدا کے کلام سے کیونکہ منور نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو نہیں جانا تھا، وہ تاریکی کے قبضے میں تھے، وہ موت کے قبضے میں تھے۔ آج بھی بابل کی زندگی جو ہے، آج بھی اگر آپ دیکھیں بابل کے اندر وہاں کی تہذیب کو آپ دیکھیں کہ وہاں بہت سارے ایسے جراثیم ابھی بھی پائے جاتے ہیں، ایسی تہذیبیں ابھی بھی وہاں موجود ہیں۔ آج بھی وہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو نہیں مانتے، اپنی منمانی کرتے ہیں، اور نہ صرف اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر، بلکہ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو تاریکی کے قبضے میں ہیں۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں خدا کے کلام اقدس میں، حزقیل کی کتاب اور اس کا 37واں باب بلکہ 36واں باب پڑھتا ہوں، اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ کہیں گے کہ یہ سرزمین جو خراب پڑی تھی باغ عدن کی مانند ہو گئی، اور اجاڑ اور ویران اور خراب شہر محکم آباد ہوں گے، تب وہ قومیں جو تمہارے آس پاس رہتی ہیں جانے گی کہ میں خداوند نے اجاڑ مکانوں کو تعمیر کیا اور ویرانوں کو باغ بنایا، میں خداوند، میں نے فرمایا کہ میں ہی کر دکھاؤں گا۔ یہاں خداوند نے حزقیل کو، دانیل کو، موسیٰ کو، ایلیا کو اپنی خبر دی، اپنے بارے میں بتایا، اور جو خدا نے اپنے بارے میں بتایا، جو خدا نے اپنے کلام سے ان کو دیا، انہوں نے اسی طرح ہی ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ خدا کے کلام کو پہنچایا۔ آج ضروری ہے کہ ہم بھی وہ کلام جو خدا کا کلام ہے، جو خدا نے یشعیاہ سے، حزقیاہ سے، یرمیاہ سے اور تمام نبیوں سے کیا، خدا کا کلام جب ہم شیئر کریں تو ہم بھی ایمانداری اور وفاداری سے خدا کے کلام کو شیئر کریں، کیونکہ اب ہم تاریکی کے فرزند نہیں ہیں، ہم نور کے فرزند ہیں، اور خدا نے ہمیں نور ہونے کے لیے بلایا ہے۔ اور یہاں حزقیل نے کہا کہ وہ قومیں جو تمہارے آس پاس رہتی ہیں جانیں گی کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں خداوند جب خدا اپنی اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اجاڑ مکانوں کو میں تعمیر کروں گا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے تاریک ہیں، جن کی زندگی کے اندر رونق نہیں ہے، بحالی نہیں ہے، اجاڑ بیابان مکانوں کی طرح ہیں۔ خدا ان کو تعمیر کرنے کے لیے، ان کو خدا درست کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، تاکہ جو مکان کھنڈر ہو چکے ہیں ان کو تعمیر کرے۔ اور مکان جو ہے، جو کھنڈر جو ہیں، ان کو تعمیر کرنے کے لیے صرف اور صرف خداوند کی ضرورت ہے۔ اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، خداوند کہتا ہے کہ میں خداوند نے فرمایا کہ میں ہی یہ کر دکھاؤں گا۔ بے شک خداوند یہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے، خدا نے سب کچھ کیا ہے،
खुदा आज भी आपकी ज़िंदगी के अंदर भी कर सकता है, कौमों, कबीलों और उम्मतों में भी ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप इब्लीस को मौका ना दें, उस तारीकी के फरजानों को अपनी ज़िंदगी के अंदर ना आने दें, बल्कि उस कब्जे से निकलकर यीशु मसीह के पास आ जाएं। अगर हम इब्तदाई कलीसिया के अंदर देखें कि वहाँ भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात, बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो हमें नज़र आती हैं, और ऐसा तरीका था, ऐसे लोग थे उस दौर के अंदर। हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्तिफनस को मारा। स्तिफनस के साथ जो कुछ हुआ वह बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर देखें। मैं आपके साथ एक हवाला शेयर करना चाहता हूं खुदा के कलाम में से। खुदा के कलाम की ये सच्चाई है, खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है, हमें इसको मानने की और समझने की और सीखने की ज़रूरत है। कलाम अक़दस में लिखा है, रसूलों के अमाल बुक ऑफ एक्ट्स उसका 7वां बाब और उसकी 57 वर्ष में लिखा है, मगर उन्होंने बड़े ज़ोर से चलाकर अपने मकान बंद कर लिए अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकलकर उसको संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके ज़िम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये सच्चाई है, ये कलाम की हकीकत है कि स्तिफनस जिससे खुदा प्यार करता था, जो खुदा से मोहब्बत करता था, उसको अज़ियत दी गई और उसको मारा गया, उसको संसार किया गया। और यहाँ तक हम देखते हैं कि लोगों ने उसे मार दिया, और फिर भी उसकी आला ज़र्फ़ी देखें कि उसने कहा कि इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते। मसीह यीशु ने भी कहा था कि अब आप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आज दुनिया में तारीकी का कब्ज़ा है। इस तारीकी के होलनाक गड़े से निकलने का वाहिद हल यीशु मसीह है। हालेलुया। सो यीशु मसीह वाहिद हल है। यीशु मसीह अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आप यकीन जानें कि आप पर वो फतवा नहीं लगेगा जो तारीकी का है। आप पर वो होलनाक दिन नहीं आएगा क्योंकि आप यीशु के लहू में कवर होंगे। मेरे अजीज भाई और बहनों, स्तिफनस के साथ ये सब कुछ हुआ और जितने वो लोग थे वो सारे तारीकी के कब्जे में थे। उनको नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन खुदा अपने लोगों के साथ है। खुदा अपने लोगों के साथ साथ रहता है और खुदा रहना चाहता है बशर्ते कि इंसान कहे कि हाँ खुदावंद यीशु, हाँ खुदावंद यीशु, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, तेरे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। और जब आप यीशु को मौका देंगे तो वो आपके साथ वक्त बिताएगा, वो आपके साथ साथ रहेगा बशर्ते कि आप दिल जान रूह से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत और प्यार करें। और इसी हवाले के साथ हम एक और हवाला देखते हैं। हम पालूस रसूल के बारे में देखते हैं, साउल के बारे में देखते हैं, उसके बाद यूहन्ना के बारे में देखते हैं। इसी बाइबल मुकद्दस के अंदर हम मुख्तलिफ जो खुदाम हैं, लीडर्स हैं, उनके बारे में देखते हैं। लेकिन एक ख़ास अहम बात जो आपको बताना और सिखाना चाहता हूँ वो ये है, अमाल 8 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ और रसूलों के सब लोग यहूदिया और सामरिया की तरफ परगंदा हुए और दीनदार लोग स्तिफनस को दफन करने के लिए ले गए और उस पर बड़ा मातम हुआ। अब यहाँ देखें कि बहुत सारे लोग जो थे यहूदिया और सामरिया और बहुत सारे और लोग जो थे वो स्तिफनस को दफन करने के लिए आए। और हम देखते हैं तीसरी आयत में कि साउल कलीसिया को इसी तरह तबाह कर रहा था कि घर घर घुसकर मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद करता था। अब 2 काम यहाँ बहुत बड़े नजर आते हैं। एक तो उन्होंने क्या किया, स्तिफनस को, क्योंकि वो इब्लीस के शिकंजे में थे, तारीकी के कब्जे में थे, उनको नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन एक और वाक़या हम देखते हैं कि यहाँ हम देखते हैं साउल नामी जो शख्स है इसके अंदर भी तारीकी का कब्जा है।
ابلیس کا قبضہ ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہا، اس کی عقل جو ہے معکوف ہو گئی ہے، اور وہ لوگوں کو جو خدا یسوع سے پیار کرتے تھے ان کو باندھ باندھ کر، گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو مارنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور وہ تاریکی کے قبضے میں ہے، اس کو نہیں معلوم۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو آج بھی مارا جاتا ہے، آج بھی تلوار سے ان کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں، آج بھی ان کو شوٹ کیا جاتا ہے، آج بھی ان کو جو ہے مارا جاتا ہے، اور ابلتا ہوا پانی ڈالا جاتا ہے، کڑاؤں میں ڈالا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے کام، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے پاکستان کے اندر ایک بھٹے میں زندہ میاں اور بیوی کو ڈال دیا گیا اور وہ جھلس گئے۔ آج خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ خداوند کی طرف آئیں، ان تاریکی کے قبضوں سے آزاد ہو جائیں، تاکہ جب آپ آزاد ہوں گے تو خدا آپ کو آزاد کرے گا۔ بیٹا آپ کو آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، خدا آپ کو چھڑانے کے لیے آیا ہے، اور صرف بات یہ ہے کہ آپ خدا یسوع مسیح کو فالو کریں۔ جب آپ مسیح یسوع کو فالو کریں گے، مسیح یسوع کے آئین اور قوانین پر چلیں گے، تب ابلیس کا کوئی شکنجہ آپ کے گرد کام نہیں کرے گا۔ آپ جب یسوع کی باڑ اپنے گرد لگائیں گے، وہ باڑ جو خدا نے اپنے بندے ایوب کے گرد لگائی تھی، وہ آپ کے گرد بھی لگا سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ خداوند یسوع مسیح میں مضبوط ہوں، خداوند یسوع میں جڑ پکڑیں اور تعمیر ہوتے رہیں اور اس میں چلتے رہیں، کیونکہ خدا کی یہی مرضی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج خدا کے کلام کی آواز کیا ہے؟ خدا کے کلام کی آواز یہی ہے کہ تھکے ماندو، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، کیونکہ میں تمہیں نجات دوں گا۔ نجات صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 16واں باب، اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، شیطان کو تمہارے پاؤں سے کچل دے گا۔ آج خداوند یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ کچلنے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم باغ عدن میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا، اور اس سے کہا گیا کہ تو ابلیس کے سر کو کچلے گی۔ آج یسوع مسیح جو ہے ابلیس کے سر کو کچلنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ وہ تاریکی کا فرزند ہے اور یسوع مسیح نور کا فرزند ہے۔ اگر ہم نور ہونا چاہتے ہیں، اس تاریکی کے قبضے سے آزاد ہو کر یسوع مسیح میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو جس طرح ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا، کہ وہ اپنی رحمت، اپنے فضل کو آپ کی زندگی کے اندر انڈیل دے گا، اور آپ خدا یسوع مسیح کو جانیں گے۔ اور ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے۔ اب اس بات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی زندگی کے اندر خیالوں کے اندر اگر کہیں بھی برائی ہے، تو آپ کی زندگی کے اندر ابلیس کا وہ قبضہ موجود ہے، اور گناہ آپ کی زندگی کے اندر ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا آپ کو اس گناہ سے آزاد کرنا چاہتا ہے، گناہ سے نکالنا چاہتا ہے۔ اگر آج آپ ریپینٹ نہیں ہونا چاہتے، واپس نہیں مڑنا چاہتے، اباؤٹ ٹرن نہیں لینا چاہتے، تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کہاں جائیں گے۔ مسیح یسوع اس دنیا میں آئے تاکہ آپ ابلیس کے ان حربوں سے محفوظ رہ سکیں، ابلیس کے ان شکنجوں سے آزاد رہ سکیں۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دیا، تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے مطابق ہمیں اس موجودہ اور خراب جہان سے خلاصی بخشے، اور اس کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کا مقابلہ کر سکو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تاریکی کے اس قبضے سے چھوٹ کر خداوند کی مرضی میں آئیں، خداوند کی مرضی کے مطابق چلیں، تو پھر ہمیں خدا کے ان سب ہتھیاروں کو ماننا چاہیے۔ شریعت کی کتاب میں ایک بہت خوبصورت حوالہ لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے پیار کر۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو میرے حضور چل اور کامل ہو۔ خدا نے ابراہیم کو، اسحاق کو برکت دی، خدا آپ کو بھی برکت دینا چاہتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ ان حربوں سے، ان کاموں سے جن کا تعلق تاریکی سے ہے، جدا ہو کر خداوند کی قربت میں آئیں، خداوند کی حضوری میں آئیں،
تو وہ آپ کو مضبوط کرے گا۔ افسیوں کے نام پولس رسول کے خط میں لکھا ہے 2 باب اس کی 4 آیت میں، تاکہ شیطان کا ہم پر داؤ نہ چلے، کیونکہ ہم اس کے حربوں سے واقف نہیں ہیں۔ آج ہمیں ضروری ہے کہ آج اس کے جو حربے ہیں، آج اس کے جو کام ہیں، جو آج وہ مختلف طریقوں سے انسان کے ذہنوں کو، خیالوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان حربوں سے آزاد ہو جائیں، اس کے شکنجوں سے آزاد ہو جائیں، اور ہم خدا یسوع مسیح میں دلیری حاصل کریں، کیونکہ کلام پاک میں لکھا ہے کہ ہوشیار رہو، بیدار رہو، کیونکہ تمہارا مخالف مسیح آنے والا ہے، اور وہ ابلیس ہے۔ ابلیس مخالف مسیح ہے، وہ یسوع مسیح کی مخالفت کرتا ہے، وہ زندگی میں آپ کی آ رہا ہے، لیکن اس کو آپ یسوع کے نام میں جھڑک دیں، یسوع کے نام اسے ڈانٹے بانٹ دیں، اور اس کو یسوع کے نام سے اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ہوشیار رہیں ہم، کیونکہ مخالف مسیح گرجنے والے شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے تاکہ کسی کو پھاڑ کھائے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا یہ چاہتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کے تاریکی کے قبضے سے آزاد ہو کر مسیح یسوع کے پاس آئیں۔ جب آپ مسیح یسوع کے پاس آئیں گے، جب مسیح یسوع کو اپنا آپ دے دیں گے، اپنی پرابلمز یسوع کو دیں گے، اپنی ٹیسٹ منی خداوند کے حضور لائیں گے، آپ خادموں کے ساتھ، کلیسیاؤں کے ساتھ رفاقت رکھیں گے، اور اپنے دشمنوں سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، تو خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ کو اطمینان اور تسلی دے گا۔ اگر آج آپ کی زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہے، شادمانی نہیں ہے، بحالی نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، یا بہت سارے اور مصائب اور مسائل اور تاریکی کے ان پھلوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پھنس رہے ہیں، تو آپ یسوع کو مانگ لیجئے، یسوع کو قبول کر لیجئے، تاکہ یسوع مسیح میں آپ آگے بڑھیں، یسوع مسیح میں آپ شادمان ہو جائیں، یسوع مسیح کے نام سے آپ کا درجہ بلند ہو جائے، اور آپ امتوں میں، قوموں میں جا کر خداوند کے کلام کی منادی کر سکیں، کلیسیا کے اندر منادی کر سکیں، اور آپ ٹیسٹ منیز اپنی گواہیاں پیش کر سکیں۔ خدا نے آپ کی زندگی کے اندر جو بڑے بڑے کام کی ہیں، آپ ان کا اظہار کر سکیں۔ یہ تب ہوگا جب آپ اس شرارت کی روحانی فوجوں سے علیحدہ ہو کر، اس تاریکی کے قبضے سے علیحدہ ہو کر، صرف اور صرف اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کے پاس آئیں گے۔ یسوع مسیح آپ کو برکت دے گا، یسوع مسیح آپ کو شفا دے گا، یسوع مسیح آپ کو نجات دے گا، یسوع مسیح آپ کو آسمان کی بادشاہی دے گا۔ یسوع مسیح جو اول اور آخر ہے، اس کے بند کی ہوئے کو کھول نہیں سکتا، کھولے ہوئے کو بند نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا تاکہ تم کو زندگی بخشوں، تم کو تازگی بخشوں، اور تمہاری روحیں جو ہیں یسوع کے نام میں قوت اور دلیری حاصل کریں، کیونکہ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمیں دلیر کرتا ہے، اور پھر ہم تاریکی کے قبضے میں نہیں رہتے، بلکہ خدا کے نور میں مضبوط رہتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نور ہو کر اس دنیا میں آیا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ضروری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے خداوند کے حضور گزاریں، دعا کریں، گیت گائیں، پرستش کریں، کلام پڑھیں، کلام سنیں، اور خدا کے کلام کی باتیں کریں۔ ان تمام باتوں سے نکل جائیں جن کا تعلق تاریکی سے ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں مختلف طریقوں سے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں تھرو دا انٹرنیٹ۔ بہت سارے ایسے کام ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو وہ اپنی زندگی کے اندر رائج کیے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں ان باتوں سے نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں خداوند کی طرف آنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر جب آپ قبول کریں گے، یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے، تب آپ یسوع کے نام میں سرفرازی حاصل کریں گے۔ یسوع مسیح آپ کو سرفراز کرنے کے لیے آیا ہے، یسوع مسیح آپ کو برکت دینے کے لیے آیا ہے، یسوع مسیح آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اور آسمان کی بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح عزیزو بہت جلد آنے والے ہیں۔ مسیح یسوع نے کہا کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں، آخری نرسنگا پھونکا جانے والا ہے، جبکہ مسیح یسوع آنے والے ہیں۔ دلہن جو ہے اب تیاری کر رہی ہے کہ دولہا کب آئے، تو دولہا تب آئے گا جب کلیسیا پوری تیاری کرے گی۔ اگر آج آپ نے تیاری نہیں کی تو آج یسوع کے نام سے تیاری کریں، تاریکی کے ان قبضوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ان جموں کو نکال دیں،
ان تمام رسومات کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ان تمام تہواروں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، اور ان بنائی ہوئی رسومات کو جو کلیسیاؤں نے، ڈینومینیشنز نے رائج کی ہیں، ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں، اور خدا یسوع مسیح سے میل کر لیں، خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، کیونکہ وہی نجات ہے، وہ راہ ہے، حق ہے، اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو، اسی طرح آتے رہیں، خدا کے کلام کو سنتے رہیں اور برکت پاتے رہیں۔ اس کلام کو سنیے، برکت پائیے، اور اپنے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں تک ضرور شیئر کیجئے۔ ابا یاوے بلیس یو آل۔